السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ معزز و محترم سامعین، خطبہ مصنوعہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت کے کچھ گفتہ شنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقائے نامدار احمد مختار مدینہ تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مالداری بے کشپنہ کے درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی صلی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کائنات ہم سب کو اس مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے اکٹھا فرمایا۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف رب کائنات کے لیے، اور درود و سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ سامعین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سن رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ آپ نے سماعت فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان کیا معاملہ ہوا۔ علم کے جستجو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، اور پھر ظاہری چیزوں کو دیکھ کر برداشت نہیں کرتے، جو حضرت خضر علیہ السلام منع کرتے ہیں کہ آپ بیچ میں کچھ سوال نہ کریں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تمام چیزوں کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے اور ہر جگہ پہ سوالات کرتے رہے۔ اس بنا پہ دونوں میں پھر جدائی ہو گئی۔ تو جب استاد شاگرد کو کچھ منع کرے تو شاگرد کو چاہیے کہ استاد کے حکم کی تکمیل کرے، تو انشاءاللہ وہ شاگرد ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ آج آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانے جا رہا ہوں جس کو شاید آپ لوگ سنے نہیں ہوں، اور ہمارے اسلام میں یہ ایک رکن ہے جسے ہم حیا کہتے ہیں۔ آج حیا نام کی کوئی چیز ہے نہیں ہمارے درمیان۔ حیا دین میں سے ہے۔ بات یوں ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو کر اوپن نہایا کرتے تھے، گنگا نہایا کرتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تنہائی میں جا کر چھپ کر کے نہایا کرتے تھے، ان لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں نہاتے۔ تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بلیم لگا دیا، بنی اسرائیل بلیم کیا لگائے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں برس کی بیماری ہے، یعنی کوڑ کی بیماری ہے، اس وجہ سے ہم سے ہٹ کر دور جا کر نہاتے ہیں، یا پھر ان کے خصیہ پانی سے بھرا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور چھپ کر نہاتے ہیں ہم لوگوں سے۔ اور بھی ایسے بہت طرح طرح کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام لگائے بنی اسرائیل نے۔ اسی الزام کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی فرما دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر چیز سے بڑی ہے، نہ اس کے جسم میں داغ و دھبا ہے اور نہ ہی اس کے خصیے میں پانی بھرا ہوا ہے، اور اسے دکھلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا ہے۔ کیا واقعہ ہوا سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ پتھر رہتا تھا، جو چارکون پتھر تھا، جس کے بارے میں آپ سماعت فرما چکے کہ میدان میں جب پانی نہ ملا اور لوگ پیاس سے پریشان ہونے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بنی اسرائیل جا کر ترستے، اللہ کے نبی ہمیں پانی چاہیے، یہاں پانی کا انتظام نہیں ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی پتھر پہ آسا مارے تھے جس سے 12 شعائیں نکلے تھے، 12 نہریں نکلے تھے، اور ہر ایک قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے پانی لیے اور پیے، یہ وہی پتھر ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کرتے تو اپنا پورا کپڑا اتار کر اس پتھر میں رکھ دیتے اور تنہائی میں غسل کرتے۔ ایک دن کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے دور پہاڑ کے بیچ میں جا کر جہاں جھرنا بہتا تھا، جھرنا تھا، دیکھے کوئی انسان نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا پورا کپڑا نکال کر کے اس پتھر میں رکھ دیا اور نہانے لگے۔ جب غسل کر کے باہر نکلے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا لے کر بھاگنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کپڑا پتھر میں رکھے تھے، وہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا لے کر بھاگنے لگا۔ سوبی یا حجر، میرا کپڑا ہے پتھر، میرا کپڑا ہے پتھر، بول رہے پتھر آگے آگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے دوڑے جا رہے۔ گلی کوچوں سے گزرتا ہوا جو چودھری لوگ تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلیم لگائے تھے کہ ان کے جسم میں کسی چیز کی بیماری ہے، برس ہے، کوڑ ہے، اسی وجہ سے ہم سے چھوٹ کر کے باہر جا کر نہاتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر کے پیچھے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، میرا کپڑا پتھر، میرا کپڑا، میرا کپڑا، پتھر دوڑتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو روک کے پتھر رک نہیں رہا ہے۔ پتھر جا کر کے وہیں پہ ٹھہرا جہاں پہ یہ آواز، یہ ایسے لوگ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بلیم لگایا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو پتھر رک گیا، تمام لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے خوبصورت والا جسم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایسا کوئی بھی شخص نہیں، کسی چیز کی بیماری نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں، نہ برس ہے، نہ خصیے میں پانی ہے، بالکل ایسے نرالے، ایسے خوبصورت چہرے والے، جسم والے کہ بنی اسرائیل دیکھ کر کے ٹھٹک گئے کہ ہم تو کہا کرتے تھے اس کے جسم میں برس ہے یا خصیے میں پانی بھرا ہوا ہے، اس لیے ہم سے ہٹ کر نہاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی کر دیا دکھلا کرتے لوگوں، جو لوگ یہ بلیم لگاتے تھے کہ تم ہمارے نبی کے بارے میں ایسے ایسے بات الفاظ کہتے ہو، یہ دیکھو ہمارے موسیٰ علیہ السلام کا جسم۔ الحمدللہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، کم و بیش 1,24,000، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ اور ہمارے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر ایک نبی بہت خوبصورت تھے، جسم کے بہت اچھے تھے، آج کی طرح نہیں ڈولے شولے بنا لیے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کا جسم مبارک، سینہ اور پیٹ بالکل ملا ہوا، اور جہاں بھی کھڑے ہو جاتے تھے سب سے اچھے لگتے تھے اور سب سے لمبے، جہاں بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت تکلیف دی ہے بنی اسرائیلیوں نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہر چیز سے بری کر دیا کہ دیکھ لو
کہ بنی اسرائیل تم کہا کرتے تھے کہ موسیٰ کو کوئی بیماری ہے اس لیے ہم سے ہٹ کر رہا ہے، نہیں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیا والے۔ اب حیا ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ آج شرٹ کے بٹن کھول دیتے ہیں، جنس پینٹ پھٹی ہوئی نظر آتی ہے اور دکھلاتے ہیں اور چلتے ہیں، سینہ نکال کر چلتے ہیں، سینہ تان کر چلتے ہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھی، یہ سب معیار ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں چلنے کا ڈھنگ بھی سکھایا ہے، بات کرنے کا بھی سلیقہ سکھایا ہے، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنا بھی منع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلیوں میں بہت کچھ ہوا ہے۔ یہ بالکل آخری لمحات میں آپ چل رہے ہیں۔ آپ نے تقریباً 2-3 مہینے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر، بنی اسرائیلیوں کو لے کر ایک بہت بڑے افواج میں لڑائی کرنے کے لیے نکلے ظالموں کے ساتھ۔ تو وہاں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی رہا کرتے تھے اس علاقے میں، مجرم بلعام، ایسے کچھ نام بلعام، جن کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوا کرتی۔ وہ جو دعا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا تھا۔ جب وہاں کے باشندوں کو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل ہم سے لڑنے آ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے اس ولی کی بارگاہ میں پہنچے اور بلعام سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے آپ دعا کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل ہلاک ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کریں آپ، ہم سے لڑنے آ رہے ہیں اور وہ بہت طاقتور ہے، بنی اسرائیل ساتھ میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے منع فرمایا کہ نہیں، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں بددعا کر سکتا، اس لیے کہ ان کے قوم میں اور ان کے لشکر میں فرشتے بھی ہیں، اولیاء کرام بھی ہیں، اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، کلیم اللہ ہے، میں ان کے لیے کیسے بددعا کر سکتا ہوں؟ ان لوگوں نے بہت ریکویسٹ کی ہے، بہت عرضی لگائے، لیکن جو اللہ کے ولی تھے مانے نہیں۔ بعد میں انہیں دھن دولت کی لالچ دی گئی کہ آپ کو مالا مال کر دیں گے، رئیس بنا دیں گے، آپ فقیروں کی طرح ایک کٹیا میں رہتے ہیں، آپ کے لیے بڑے بڑے محلات بنا دیں گے، آپ سونے چاندی میں کھیلیں گے، آپ بہت امیر بن جائیں گے اگر آپ بددعا کر دیے تو یہ جو دولت ہے نا بہت خطرناک چیز ہے، اچھوں کی نیت خراب کر دیتی ہے یہ دولت۔ جب ان لوگوں نے بلعام یہ تمام چیزیں آفر کیے تو ان کی نیت بھی ڈگمگا گئی اور اپنی گدی میں بیٹھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اب بنی اسرائیل کی بددعا کے لیے چلے پہاڑ کی طرف۔ راستے میں جس گدھی میں سوار تھے، گدھی بار بار اپنا چہرہ، اپنا منہ موڑ کر بھاگتا ہے، لیکن بلعام جو اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی پرگزیدہ بندے تھے، اس نے گدھی کو پہاڑ کی طرف روانہ کیا۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گدھی کو بولنے کی قوت عطا فرمائی اور وہ گدھی اس ولی سے ہم کلام ہوا اور کہنے لگا کہ ہمارے آگے فرشتے ہیں، میرے منہ کو، میرے چہرے کو موڑ رہا، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بعد میں دولت کی لالچ میں آ کر کے گدھی کو چھوڑا اور پیدل چلا، یہاں تک کہ پہاڑ میں پہنچ گیا اور پہاڑ کی چوٹی میں چڑھ کر کے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم بھاری لشکر لیے ہوئے ظالموں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ کو دراز کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا کے لیے زبان چلایا، لیکن بددعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کر رہے تھے، لیکن
زبان انہی کی قوم کی بددعا کر رہی تھی. ان کی قوم پیچھے سے آئی اور کہنے لگی اے بلعام یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ہم لوگ تو موسیٰ علیہ السلام کی بددعا کے لیے بولے، آپ تو ہمارے لیے بددعا کر رہے. تو یہ کہنے لگا ہلاکت ہو میری زندگی، میرے دین دنیا دونوں برباد ہو گئے. میں اپنی زبان سے موسیٰ کا نام لے رہا ہوں لیکن موسیٰ کا نام نہیں نکل رہا ہے، تمہارے نام نکل رہے ہیں. اور پھر ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ایسی سزا دیا، اتنے بڑے اللہ کے ولی پائے کے بزرگ کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی تھی، ان کی زبان لٹک گئی اور کتے کی مانند یہاں تک زبان آ گئی، لٹک تک یہاں تک زبان آ گئی. پریشان کہ اللہ یہ میں نے کیا کیا، یہ کیا ہوا میرے ساتھ. جو سورہ کہف میں کہف کا واقعہ ہے، ایک کتا، اس میں کتا بھی قرآن میں کتے کا بھی ذکر ہے جس کا نام قطمیر ہے. انشاءاللہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں آئے گا. بس بتا دو کہ یہ جو انسان اللہ کے جو ولی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی بددعا کر جو کیے، اس کی وجہ سے کل قیامت کے دن اسے کتے کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور وہ جو کتا کہف کے ساتھ تھے انہیں ان کی شکل و صورت بنا کر کے جنت میں ڈالا جائے گا. تو کتا بھی جنت میں جائے گا. اب یہ پریشان، زبان لٹک گئی کتے کی مانی. تو اس نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ اب تو میں بددعا نہیں کر سکتا، لیکن ایک چیز بتا رہا ہوں، اس پہ عمل کرو گے تو بنی اسرائیل ہلاک ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، تمہارے طرف لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے. بولے بتا دیجئے وہ ہم عمل کریں گے، کون سا عمل ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمہاری جتنی خوبصورت عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، اسے بہترین کپڑا پہنا کر کے سوار کر کے اور بنی اسرائیل کے قوم میں بھیج دو. ان میں سے اگر کوئی ایک بھی اس سے زنا کر لیا تو پھر وہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے. اب یہ لوگ یہی کیے، اپنی لڑکیوں کو اپنی عورتوں کو سجائے، اچھے اچھے کپڑے پہنائے اور بنی اسرائیل کے فوج کی طرف روانہ کر دیا. جب وہاں یہ دوشیزائیں پہنچی، یہ دنیا کے حورانے پہنچی، تو ان میں سے بنی اسرائیل میں ایک لڑکا جو شہزادہ تھا، ایک دوشیزہ کے اوپر فریقہ ہو گیا اور اسے اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اے موسیٰ ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم اس کے ساتھ شہوت کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، بولے ایسا ہرگز مت کرنا، اسے فوراً اپنے سے الگ کرو، یہ ہمارے دین میں حرام ہے، حرام ہے، حرام. لیکن وہ شہوت کے اتنا پجاری ہو گیا کہ اسے کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی اور اپنے خیمے میں لے جا کر کے اس دوشیزہ کے ساتھ زنا کیا. اور جو ہی زنا کیا، اللہ تبارک و تعالی نے طاعون کی بیماری بھیجی بنی اسرائیل میں، اور 70,000 اس طاعون کی بیماری میں ہلاک ہو گئے، مر گئے. آج ہم جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آج ہر جگہ مسلمان پریشان ہیں، ہر جگہ مسلمان مارے جا رہے ہیں، ہر طریقے سے مسلمانوں کو اندر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے. آج آپ فلسطین میں دیکھیے، آج ڈیلی آپ نیوز سنتے ہو، کیا حال ہے، کیا حالات ہے. یہودی آخر اس زمین پہ آئے کیسے؟ ہٹلر نام معلوم ہے آپ لوگوں کو، معلوم ہوگا ہٹلر. وہ یہودیوں کو چون چون کے مارا ہے، اتنے یہودیوں کو مارا کہ مت پوچھئے. کچھ یہودی بھاگ گئے اور جب اسے کہیں ٹھکانہ نہ ملا ہٹلر کے مرنے کے بعد، تو یہی فلسطین والوں نے ان یہودیوں کو جگہ دیے تھے رہنے کے لیے کہ تم یہاں رہو. یہ یہودی شروع سے ہی ہمارے دشمن ہے. قرآن میں یہودی نصرانی کے بارے میں بہت کچھ آیا ہے. دشمن دشمن ہر جگہ کے، ان سے بچو، ان سے بچو. صحابہ اکرام کے زمانے میں یہودی علماء اکرام بن کے بیچ میں رہا کرتے تھے، عالم بن کے، اور اتنی حدیثیں یاد ہوتی تھی کہ مسلمانوں کو بھی اتنی حدیث یاد نہیں ہوتی. اس طریقے سے قرآن پڑھتے تھے کہ ہمارے قاری بھی ایسا قرآن نہ پڑھے، اور سندھ مارتے تھے لا کر. کہ شروع سے ہمارے دشمن ہے، اور آج بھی یہی ہے ہمارا دشمن. دیکھیے کیا ہو رہا ہے. ان لوگوں نے
جب فلسطین کے زمین میں رہنے کے لیے دیے تو کچھ دنوں کے بعد اپنے بہو بیٹیوں کو آفر کرنے لگے. اور آج بھی عرب کے ملک میں یہی ہوتا ہے. یہاں پہ کتنے سال حکومت رہی؟ یہ 600 سال 700 سال مسلمانوں کی حکومت رہی یہاں. لیکن حکومت کیوں چلی گئی؟ یہی عیاشی میں، یہی شراب میں. تو عیاشی جہاں ہوتی ہے وہاں سے حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں. ایک زنا کیا بنی اسرائیل میں، ایک زنا تو 70,000 لوگ ہلاک ہو گئے. اور وہاں سے پیچھے ہٹنا پڑا. وہ لوگ لڑنے کے لیے آگے نہیں بڑھ پائے، اتنے کمزور ہو گئے. آج تو ہمارے بیچ زنا عام ہے. تو اس سے آپ سمجھیے کہ جہاں ایک زنا ایک زانی ہو وہاں پہ 70,000 لوگ ہلاک ہوتے ہیں. اور جس قوم میں زنا عام ہو وہاں کتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اس سے آپ اندازہ لگا دیں کتنے ہلاک ہوں گے. میرے دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی شریعت میں رکھ کر کے دین کا کام کریں، اور جتنی بھی برائیاں ہیں اس سے ہم پرہیز کریں. برائیوں کے طرف اپنے قدم کو نہ بڑھائیں، ورنہ ہمارے حالات ایسے ہو جائیں گے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا. لاش یوں ہی پڑی رہے گی، کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا، کوئی کفن دینے والا نہ ہوگا. اس لیے گناہوں سے توبہ کرے. آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی قوم کا واقعہ بتاتا چلوں کہ بنی اسرائیل میں قحط سالی پڑ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر پہنچے. یا اللہ کے نبی، آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں، دعا کر دے بارش ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کہے ٹھیک ہے، جمعے کے دن فلاں میدان میں سب اکٹھا ہو جانا، ہم دعا کریں گے، تم لوگ آمین کہنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر میدان میں پہنچتے ہیں. اجتماعی دعا ہوتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھوں کو دراز کرتے، رب قدیر ہماری قوم پانی سے پریشان ہے، پانی نہیں ہے، قحط سالی ہے، پانی برسا. اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے، اے موسیٰ تمہاری قوم میں ایک گنہگار بندہ ہے، جب تک یہاں وہ رہے گا بارش نہیں ہوگی. ایک بندہ گنہگار ہے تو قحط سالی، ایک بندہ زنا کیا تو 70,000 لوگ ہلاک ہو گئے. آج ہم اپنے دامن میں جھانکیں کہ ہم سے کون ایسا گناہ ہے جو نہیں ہوا ہے. جتنے گناہ ہیں تمام گناہوں کو آپ اپنے نظروں کے سامنے رکھیے اور دیکھیے ہمارے مسلمان، ہماری قوم کس گناہ میں ملوث نہیں ہے. ہر گناہ میں ہماری قوم ملوث نظر آئے. پھر ہم کہیں گے ہم مارے جا رہے ہیں، چاروں طرف سے ہمیں گھیر کو مارا جا رہا ہے. کیوں نہیں مارے جائیں گے؟ کیوں نہیں ہمارے اوپر پریشانی آئے گی؟ یہ تو ہمارے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان عذاب نہیں لا رہا ہے. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم آخری نبی کو امتیوں کو پر عذاب نہیں لائیں گے. لیکن یہ جو آج ہو رہا ہے یہ عذاب سے کم نہیں ہے. میرے دوستوں بزرگوں، ایک انسان کے گناہ کی وجہ سے بارش روک دی جاتی ہے. ایک انسان کی زنا کی وجہ سے 70,000 لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. اور ہمارے گھر میں، ہماری قوم میں نہ جانے کتنے گنہگار بندے ہیں، تو ہمارے حالات کیسے ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ اسے بولو کہ اعلانیہ توبہ کرے، میں بھی بارش برساؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں کہتے ہیں جو بندہ اس میں گنہگار بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ابھی بارش برسائیں گے. وہ شخص جو گنہگار تھا وہ اپنے دل میں سوچتا ہے کہ اگر آج میں اعلانیہ توبہ کر دوں تو سب سمجھ جائیں گے کہ میں گنہگار ہوں. پہلے رب فرماتا ہے بولو یہاں سے اٹھ کر چلا جائے.
لیکن وہ شخص جاتا نہیں ہے. پھر فرماتا ہے توبہ کرو، اور پھر دل میں یہی کہتا ہے کہ میں توبہ کروں گا، لوگ سمجھ جائیں گے میں ہی گناہ گار. اور وہ گناہ گار بندہ کس چیز کا گناہ کیا تھا معلوم ہے آپ کو؟ جو آج ہمارے درمیان عام ہے، جس کو ہم چغلی کہتے ہیں، غیبت کہتے ہیں، بیک بائٹ کہتے ہیں. چغلی کرنا یہ عام گناہ ہم سمجھتے ہیں، ہلکا ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں چغل خوروں کے گناہ اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی شخص اب خانے کعبہ میں جا کر اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ چغل خوروں کے لیے. اللہ اکبر. عام گناہ ہے، یہ گھر گھر میں پایا جاتا ہے، ہر فرد میں پایا جاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ اپنی قوم سے کہہ دو جو گناہگار دل میں توبہ کر لے میں غفور رحیم ہوں، توبہ کو قبول فرما لوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں اور وہ شخص توبہ کرتا ہے. ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو دراز بھی نہیں کرتے ہیں کہ جھماجھم بارش ہونے لگتی ہے تو وقت ہے ہمیں توبہ کرنے. اس لیے کب سورج نکل جائے مغرب سے پھر توبہ کرنے کا وقت ہمیں نہیں ملے گا. لیکن یہ آثار قیامت ہے، ان قریب ہے. اب توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہمارے تمام گناہ صغائر و کبائر کو معاف کر دے گا. اور زنا سے، غیبت سے، ہر برائی سے، ہر گناہ سے بچو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ہماری مددگار اور حفاظت کرنے والا ہوگا. ایک اعلان ہے ہمارے حضرت تشریف لائے ہوئے فیض آباد سے اور بھی آتے رہتے ہیں. بہت دنوں سے مسجد کے سامنے ایک زمین ہے جو غیر قوم کی ہے اور اسے لینے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں نے مدد کی ہے اور آج بھی مدد کر دیں تو یہ رمضان سے پہلے انشاءاللہ وہ زمین خرید لی جائے گی. اگر وہ زمین غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی تو غیروں کی ہے ہی، اگر کوئی دوسرے خرید لیا یا وہ نہیں دیا تو بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے آپ مدد کریں تاکہ وہاں بہترین مسجد بن جائے. اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے زمین میں مسجد بنائی یا مدد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. آپ اگر جنت میں محل بنانا چاہتے ہیں تو حضرت کی مدد کیجیے. حضرت وہاں جائیں گے، آپ کے پیسے سے وہ زمین خریدیں گے اور وہاں پھر مسجد تعمیر ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اور وہاں جب تک مسجد میں نماز ہوتی رہے گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبھی حضرات اچھے سے کھڑے ہو جانا، سبھی لوگ کھڑے ہو کے سبھی اچھے سے درست کر لیں.